اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس نے بعض جائز کاموں یا جائز چیزوں کو اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ اس وجہ سے اسلام سے دور نہ ہو جائیں یا علم دین سیکھنے سے دور نہ ہو جائیں، یا لوگ جو ہے وہ کسی فرقے میں نہ بڑھ جائیں یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں، تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا یہ جائز ہے۔ ایسے کام کو، ایسی چیز کو یا ایسے عمل کو چھوڑ دینا یہ جائز ہے۔ آئیے ہم آگے والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس میں دو حدیث مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ جو شخص علمی بات بتانے کے لیے لوگوں میں سے بعض کو خاص کر لے اس خیال سے کہ وہ دوسرے لوگ یہ بات نہ سمجھ سکیں گے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ آئیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور وہ آپ کے ساتھ اس وقت سوار تھے، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسعدیک، یعنی یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے بار بار حاضر ہے۔ فرمایا کس نے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں اور وہ خوش ہو جائیں؟ یعنی کہ یہ بات جو ہے یہ میں لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو فرمایا ابھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، کیونکہ لوگ پھر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے باقی اعمال کو ترک کر دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو اس وقت جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جو ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ہمیں انہوں نے بیان فرما دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں؟ ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا میں ایسی بات بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ فرمایا کون سی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے، جو شخص سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو فرمایا اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو مجھے بات بتائی ہے تو کیا میں یہ لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ابھی نہیں، کیوں؟ ورنہ لوگ اسی پر ہی اکتفا بھروسہ کر لیں گے اور اس کے سوا کوئی اور اعمال نہیں کریں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت کے وقت میں نے پھر یہ بات اس لیے بتائی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کی کوئی بھی بات جو ہے وہ میرے تک پہنچی اور میں نے چھپائی ہو، تو چھپانے کا جو گناہ ہے ٹھیک ہے وہ اس سے میں جو ہے نا وہ بچتے ہوئے میں نے یہ بتا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈر سے جو ہے نا وہ ہمیں بتا دی۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم اسی پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے نا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو جنت عطا کرے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ اور بھی اعمال ہیں ٹھیک ہے جن کا حکم دیا گیا، وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ان اعمال کے اندر اگر کوتاہی ہوئی تو پھر یاد رکھے کہ جو سزائیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں ٹھیک ہے، جو سزائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہوگا، اگر یہ گناہ کرو گے اس کی یہ سزا ہوگی، وہ ہمیں ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم اس سزا سے بھی بچتے ہوئے جو ہے نا وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ گواہی جس نے دی ہے یعنی کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے اور سچے دل سے پڑھا ہے ٹھیک ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر اس نے اپنے اعمال برے کیے ہیں، لوگوں کو وہ نقصان پہنچاتا رہا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچاتا رہا ہے، منافقت کا ساتھ اس نے دیا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ توڑتا رہا ہے ٹھیک ہے، وہ صحیح طریقے سے اس نے پورے نہیں کیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اس پر فرض تھے ٹھیک ہے، لیکن فرض ہونے کے باوجود وہ لاپرواہی کرتا رہا ہے ٹھیک ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ کے اندر نماز چھوڑنے کی جان بوجھ کر وعیدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ملیں گی، اگر وہ نہ چاہے گا اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیں۔ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے ٹھیک ہے، اس کی رضا پر ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی کا جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا کہ یہ دوزخی ہے یا یہ جنتی ہے ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ معاملہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے ٹھیک ہے، وہ جسے چاہیں وہ جنت عطا فرما دیں بغیر حساب کے ٹھیک ہے، اور جسے چاہیں ٹھیک ہے وہ پکڑ لیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ٹھیک ہے اور اس کی رضا ہے کہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے ٹھیک ہے، یہ کسی بھی بندے کے جو ہے نا یہ ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو جو ہے نا وہ مجبور کر لے ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، نیک عمل ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، تو یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری